اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وخیر الناصر وخیر المعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم صدق اللہ العلی العظیم۔ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی گئی اس میں خداوند قدوس اپنے بندوں سے مخاطب ہو کے سوال کر رہا ہے کہ کون ہے تم میں سے جو اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے قرض حسنا دے، پھر اللہ اسے زیادہ کر دے گا اس کے لیے، اور اس کے لیے اجر کریم ہے۔ یہ قرض حسنا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس کی تفسیر مفسرین نے معصومین علیہ السلام کے اقوال میں یہ بتائی ہے کہ ابتدائی دور اسلام میں مسلمانوں کی مدد کرنا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو مسلمانوں کی تم مدد کر رہے ہو، جو جہاد فی سبیل اللہ کر رہے ہو، یوں سمجھیے کہ یہ اللہ کو قرض حسنا دے رہے ہو، لوگوں کو نہیں، کیونکہ ان سے واپسی کا اور بدلے کا مطالبہ بھی نہیں ہے، تو یہ قرض حسنا اللہ ہی اس کا بدلہ دے گا۔ اس زمانے میں یہ تھا، تو ہر زمانے میں اس چیز کی ضرورت ہے۔ اس کے مقابلے میں پھر ہوتا ہے ربا، سود۔ اس کے لیے ارشاد ہوا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو، فروخت کو، خریداری کو، ان چیزوں کو حلال کیا ہے اور ربا کو حرام کیا ہے۔ حالانکہ ربا اور بیع ایک جیسی ہیں دیکھنے میں، شکل و صورت کے اعتبار سے۔ جس طرح سے ربا، اسی طرح سے بیع۔ مثلاً ایک آدمی کے پاس 1,00,000 روپے ہے، اس نے کسی کاروبار میں لگا ہے، بزنس کیا، تو اسے فرض کریں کہ ایک مہینے میں 10,000 روپے منافع ملا، اور ایک آدمی نے 1,00,000 روپے کسی کو ربا، سود کے اعتبار سے دے دیا کہ بھئی مہینہ گزرنے کے بعد میں 1,10,000 روپے لوں گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کمائی دونوں طرف برابر ہی ہوئی۔ لیکن اللہ نے کہا کہ جو تجارت کرنے کی وجہ سے جو کسی کو دیا ہے تم نے، اس نے تجارت کی اور 10,000 روپے کما کے دیے، یہ جائز ہے اور حلال ہے۔ اگر کسی کو ایسے ہی دے دیے کہ بھائی اس کا میں تو اب تم سے 10,000 لوں گا، تو یہ حرام ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اب یہ ربا حرام کیوں ہے؟ بہت سارے اسباب ہیں اس کے۔ مجبور انسان لے لیتا ہے، پھر اس کی مجبوریاں اور بڑھ جاتی ہیں، اس کے مال و اسباب میں نقص ہو جاتا ہے۔ اس لیے معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ قرض حسنا دیا کرو ایک دوسرے کو، اور ایک دوسرے سے جب لینے ہوں تو قرض حسنا میں کچھ لیا کرو۔ لین دین قرض حسنا کے اعتبار سے ہونی چاہیے۔ قرض حسنا کے لیے یہ جتنا دیا ہے واپس اتنا ہی کرنا ہے۔ اگر دینے والا مہربانی کر کے کچھ بڑھا کے دیتا ہے تو یہ اس کی مہربانی ہوگی، یہ اس کا مطالبہ نہیں ہوگا کہ اس سے زیادہ مجھے واپس کرو، تو یہ ربا نہیں ہے، یہ قرض حسنا ہے۔ اور یہ سلسلہ پہلے سے جاری ہے۔ روایات میں آیا ہے کہ انسان اگر صدقہ کرنا چاہتا ہے تو صدقے سے افضل یہ ہے کہ صدقہ نہ کرے، وہ پیسے جو صدقے میں لگا رہا ہے وہ پیسے کسی کو قرض حسنا کے طور پہ دے دے۔ مثال کے طور پہ کسی آدمی نے 1,000 روپے صدقے میں دے دیے، تو 1,000 روپے صدقہ میں چلے گئے، اس آدمی نے اس سے کچھ لیا نہیں لیا، گھر چلایا نہیں چلایا۔ اگر آپ نے قرض حسنا کے طور پہ کسی کو 1,000 دیے ہیں تو وہ 5 دن 10 دن مہینے کے بعد واپس کرے گا۔ اب یہ جب 1,000 روپیہ واپس آیا تو اس کو پھر سے یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے، استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو صدقہ دے دیا وہ تو چلا گیا، کسی اور کو تو اس کا فائدہ مل نہیں سکتا۔ اور دوسری یہ ہے کہ صدقہ مستحق غیر مستحق ہر کوئی لے گا۔ جس طرح سے ہمارے ہاں سوالی ہیں، بیگرس ہیں، جو بھیک مانگتے ہیں اور لینا چاہ رہے ہوتے ہیں، اس کو حقدار ہو نہ ہو، اس کو ضرورت ہو پیسوں کی نہ ہو، بڑے بنگلے کوٹھیاں سب کچھ ہوں، لیکن بیس بدل کے آ کے کسی چوراہے پہ کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے کہ اللہ کے نام پہ دو، اب یہ صدقہ دے دیا تو یہ تو مستحق بھی نہیں تھا، پھر بھی اس کے پاس چلا گیا۔ لیکن قرضہ لینے کے لیے وہ آئے گا جو واقعاً پریشان ہو، جیب میں پیسے پڑے ہوئے تو قرضہ کیوں لے گا کس سے؟ واقعاً مستحق آ کے مانگے گا۔ اب جو مستحق آ کے مانگے گا اسے جب دیں گے تو یہ حقدار تک پہنچے گا۔ وہ جو آپ نے دیا صدقہ ہو سکتا ہے حقدار تک واقعاً پہنچے، ہو سکتا ہے حقدار تک نہ پہنچے، تو صدقے سے بھی افضل قرار دیا گیا قرض حسنا کو۔ پھر کیا مصیبت ہوئی کہ ہمارے معاشرے سے قرض حسنا ختم ہوتا جا رہا ہے، لوگ قرض حسنا نہیں دے رہے ہیں، کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کا ایک سبب یہ ہے کہ جو قرض حسنا لے رہا ہے وہ لوگوں کے ساتھ درست نہیں چلتا۔ ایک آدمی نے مجبوری کے وقت
کچھ پیسے کسی آدمی سے قرض حسنہ لیے اور کچھ پیسے کسی اور سے سود پہ لے لیے. اب یہ 2-3 مہینے گزرنے کے بعد وہ سود والے پیسے ادا کرے گا، سود سمیت ادا کرے گا. اس نے جو قرض حسنہ سے دیا اسے نہیں واپس کرے گا. اب یہ صورتحال جب واپس کرنے والوں کی رہے گی تو پھر آدمی سوچتا ہے کہ بھئی ہمارا مال بھی جائے اور سامنے والا احسان مند بھی نہ ہو اور پھر اپنے پیسے مانگنے کے لیے اس کے دروازے پہ آنا جانا پڑے. یہ مصیبت ہونے کی وجہ سے لوگوں نے یہ نیکی چھوڑ دی ہے. بعض اوقات تو لوگوں ویسے بھی پتہ بھی ہے کہ یہ واپس کرے گا، اس سے نہیں دیں گے اور سود پہ دیں گے کہ اس کے اوپر سے کمائی ہو جو حرام ہے. اب دعا ہے کہ مالک کائنات تمام تر انسانوں کو، ہم سب کو قرض حسنہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.